طرف سے آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. بہت اچھا لگا آج پھر کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ خداوند لے کر آیا. تو اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے رہیں, خدا کے جلالی نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں. وہ بڑے اور ہم گھٹیں اور اسی کا نام عزت اور جلال پاتا چلا جائے. تو آپ سب جانتے ہیں حال ہی میں ہم نے تہوار منایا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کون سا تہوار تھا, اس عید کو کیا کہتے ہیں؟ اکثر ڈفرینٹ نام دیے گئے ہیں. تو جی, عید قیامت المسیح. عید قیامت المسیح, جی بالکل ٹھیک. عید پاشکا بھی کہتے ہیں پاسٹر جی, عید پاشکا. اوکے, اچھی بات. عید قیامت المسیح. عید قیامت المسیح, ہاں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیپی ایسٹر بھی ہے. ٹھیک ہے, ہیپی ایسٹر. اور پھر ایک دوسرا میں یہ پوچھوں گا کہ ہم کون سی عید مناتے ہیں؟ خداوند یسوع کی. یس, ٹھیک ہے نا. اور اسی عید کو خداوند یسوع بھی سیلیبریٹ کرتے تھے. یہ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے. عید فصح. یس, عید فصح. اسی عید کو خداوند یسوع بھی مناتے تھے. اور اس کو جو پہلے نام دیا گیا تھا وہ ہیپی ایسٹر. تو ہیپی ایسٹر جو ہے, اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے, اور تھا بھی کچھ ایسے ہی, کہ یہ ایک دیوی تھی ایسٹورات کے نام سے. اس کے نام سے یہ عید منائی جاتی تھی, اور اس میں بہت کچھ ہوتا تھا. اور یہودی لوگ اور بہت ساری قومیں اس کے پیچھے تھیں. یہودی لوگ 350 سال تک اس کے پیچھے تھے, اور اس کے بعد خدا کے لوگوں نے اس رجحان کو چینج کیا اور آہستہ آہستہ مسیح کے آنے کے بعد ہیپی ایسٹر جو ہے وہ کیوں کہا گیا. عید فصح جیسے بھائی نے کہا, یا مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید خداوند یسوع کی ہم مناتے ہیں. یہ سارے نام اپنی اپنی جگہ پہ سب ٹھیک ہیں, لیکن اس نام سے جو کہ لوگ مناتے تھے اس تہوار کو, مسیح کے آنے سے پہلے, مسیح کے آنے کے بعد یہ نام چینج کر دیا گیا. خدا کے لوگوں نے اس کو چینج اس طرح سے کیا کہ ہیپی ایسٹر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی نیوز, ایسی گڈ نیوز جو ہمیں ایسٹ سے ملی. ایسٹ سے ملنے والی خبر کون سی ہے؟ خداوند یسوع ایسٹ سے ہی آئے, ایسٹ میں ہی پیدا ہوئے, ایسٹ میں ہی ہمارے کلام سنایا. دنیا کی خاطر انہوں نے نجات کا انتظام کیا. پھر یہ سارا واقعہ جو ہے سب کچھ ایسٹ میں ہی ہوا. اور ہم شروع میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا نے مشرق میں باغ لگایا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا کو اس علاقے سے محبت ہے, اس علاقے سے وہ پیار کرتا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سیون میں میری حضوری ہے, میں وہاں پر رہتا ہوں. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ ہم جب کلام کی طرف دھیان دیتے ہیں, کلام مجسم ہوا, فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں آیا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. اور وہ کہاں پر پیدا ہوا؟ بیت الحم میں. یروشلم, بیت الحم ایک ہی بات ہے, اور یہ وہی سارا علاقہ ہے مشرق. مشرق سے آنے والی خبر جو ہے میرے اور آپ کے لیے وہ کون سی گڈ نیوز ہے جو کہ ہمیں بھی آگے بتایا جاتا ہے
کہ اس خوشخبری کو اور آگے لے کر جاؤ۔ وہ مسیح یسو ہے، وہ زندگی بخش کلام ہے مسیح یسو کا، وہ اس کی انجیل ہے۔ جاؤ دنیا میں انجیل کی خوشخبری دو، گڈ نیوز دو۔ کون سی گڈ نیوز ہے؟ وہ یسو ہے۔ یسو کہاں سے آئے؟ مشرق سے، ایسٹ سے آنے والی خبر جو ہے وہ ہمارے لیے ہیپی ایسٹر کی جگہ پر یہ رکھا گیا نام، تاکہ لوگوں کے جو پرانے خیالات تھے کہ یہ تہوار جو ہے دیوی دیوتاؤں کا تہوار ہے، لیکن ان ساری باتوں کو ختم کر کے ہم نے اپنا دھیان، اپنا فوکس خداوند یسوع کے اوپر لگانا ہے۔ خداوند یسوع ایسٹ سے آئے، ایسٹ سے آنے والی خبر جو ہے وہ میرے لیے ہیپی ایسٹر بن جاتی ہے۔ چھٹکارے کی عید، گناہوں سے آزادی کی عید۔ خداوند یسوع نے ہمیں گناہ سے آزاد کیا۔ عید الفطر بھی کہتے ہیں اس کو، فطیر، کھانے پینے کی عید، نجات کا مل جانا۔ موسیٰ نے تو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر جو فسح کا انتظام خدا نے ان کے لیے کیا تھا، اور اسی فسح کو سامنے رکھتے ہوئے خداوند یسوع نے کہا کہ وہ باتیں جو اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو وہ پورا کرنے آئے۔ وہ توریت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس عید کو آج ہم مناتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع کی عید مناتے ہیں، خداوند یسوع بھی اپنے باپ کے تابع تھے اور وہ بھی اس عید کو مناتے تھے۔ یہ عید کون سی تھی؟ بکرے کو ذبح کرنا ہے، گناہوں کی اپنے اپنے گناہوں کو اس کے اوپر رکھنا۔ خداوند یہ ہماری خاطر قربان ہو گیا اور سب مل کر ہم نے عید منائی۔ مصر سے شروع ہوا یہ، اور ابھی تک یہ اسرائیل میں چل رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اسی قانون اور قاعدے پہ چلتے ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہے ان کا، وہ مانتے نہیں لیکن کرتے وہ بھی وہی ہیں۔ اینیوے، ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ آج ہم کون سی عید مناتے ہیں؟ خداوند یسوع کی، اور خداوند یسوع بھی اس فسح کو مناتے تھے، اس عید کو مناتے تھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، دوسرا باب 41 اور 42۔ سسٹر جی ابھی آپ پلیز پڑھتے جائیں، میں حوالہ آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آپ پڑھتے جائیے ساتھ ساتھ۔ لوکا 2 باب 41-42۔ ہاں جی، خدا ان کے زندہ مقدس پاک کلام میں یوں مرسوم ہے، اس کے ماں باپ ہر برس عید فسح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے۔ اس کے ماں باپ ہر سال عید فسح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے۔ جی، اور پھر اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جی تھینک یو، جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق اپنے ماں باپ کے ساتھ یروشلم کو گیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع بھی اس عید کو مناتے تھے۔ وہ پرانے عہد نامے کو ختم کرنے نہیں آئے، وہ پورا کرنے کے لیے جو چیزیں اس کے ساتھ لنک تھا، جن کا انہوں نے فل ان دی بلینک کرنا تھا، ان کو پورا کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، خداوند یسوع اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر سال دستور کے موافق، یعنی یہ کسٹم تھا، یہ عید تھی جو کہ آسمانی باپ کی طرف سے راج تھی، یا کہا گیا تھا کہ یہ اس عید کو تم ضرور منانا۔ اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر سال عید منانے کے لیے یروشلم جاتے تھے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آئیے آگے ہم دیکھیں گے، جب خداوند، یہ تو بچپن کی بات ہے، ماں باپ کے تابع ہیں، آسمانی باپ کے بھی وہ تابع ہیں۔ آگے ہم نے اسی ریفرنس میں دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ کو خداوند یسوع نہ ملے، بچہ نہ ملا، 12 سال کا ہو گیا ہے، پیچھے رہ گیا، تو پھر واپس آئے دیکھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے۔ تو کیا کہتے ہیں جب ملا 3 دن کے بعد ہیکل میں؟ ہم تجھے کوڑتے ہوئے، میں اور تیرا باپ کوڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔
تو جواب کیا ملا؟ تو مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا آپ کو پتا نہیں تھا مجھے اپنے باپ کے ہاں جانا ضرور ہے، باپ کی مرضی کو پورا کرنا ضرور ہے؟ جب یہ الفاظ سنیں گے تو خاموشی اختیار کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ کیسے؟ پہلے تو اس نے کہا کہ ہم کڑتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں. کڑتے ہوئے کہ آپ مطلب جانتے ہیں کس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. اینی وے، اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی کہ اسے وہ نہ سمجھے، اور ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اپنے ماں کی اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، وہ ان کے تابع رہا. جی، جب وہ بچپن سے اس لیول میں ابھی آ جاتے ہیں جوانی میں، تو پھر بھی وہ اس عید کو مناتے ہیں. اور وہ کس طرح سے؟ جی 22 باب میں آ جائیے، لوکا کی انجیل 22 اور 7 سے 13. اور عید فطر کا دن آیا. جی، جب عید فطر کا دن آیا، اس کو عید فطر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جب عید فطر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا تھا. جی پڑھتے جائیے. جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے ابھی کھانے تک کے لیے ضروری تیار تھا، ابھی تک فرض تھا یہ، جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا. اب وہ فرض نہیں ہے. آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو؟ جی. انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا دیکھو، شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا. جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں. وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیار کرنا. انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا. انہوں نے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی پایا اور اس کے بعد فصح تیار کیا. اس وقت خداوند یسوع جو ہیں بڑے ہیں اور ان کے ساتھ شاگرد بھی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک فیملی کا ہر فیملی کا یہ فرض تھا کہ وہ ہر سال عید فصح پر اپنے اپنے گھرانے کے مطابق فصح ضرور دے. فرض تھا، ٹھیک ہے. اور اس فرض کو جو کہ باپ کی طرف سے ٹھہرایا گیا تھا، لا، قانون، اس کو بھی انہوں نے پورا کیا. ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ کیا کرو؟ ہمارے لیے فصح تیار کرو. تو انہوں نے پوچھا خداوند آپ کہاں چاہتے ہو ہم آپ کے لیے فصح تیار کریں؟ کیا پروگرام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا ایسا کرو، شہر میں جاؤ، اور جب تم قریب جاؤ گے تو تم ایک شخص ملے گا جو پانی کا گھڑا لیے ہوئے اٹھائے ہوئے جائے گا، تمہیں نظر آتا ہوا. تو اس کے پیچھے پیچھے اسی گھر میں چلے جانا، اور پھر جب گھر پہنچ جاؤ تو اس کو کہنا کہ وہ مہمان خانہ کہاں ہے جو کہ تیار کیا گیا ہے. خداوند یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ آج وہاں پر یہ عید مناؤں گا، یا یہ فصح ہم ادھر کھائیں گے. تیاری تو وہاں پر تیاری کرنا. تو انہوں نے وہ آراستہ کیا ہوا دسترخوان دیکھا اور اس کے مطابق پھر انہوں نے تیاری کی. اب جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہمیں ملتا ہے ان باتوں سے؟ جی 14 اور 15 آیت. جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا وقت ہے. جب وقت ہو گیا، پورا ہو گیا، جس کام کے لیے وہ آیا تھا، جو چیزیں ایک ترتیب سے ہو رہی تھی. ہمارا خداوند ایک ترتیب کا خدا ہے، وہ بے ترتیبہ نہیں ہے. وہ ہر ایک کام کو ترتیب کے ساتھ کرتا ہے. کہتا ہے جیسے میرا باپ کرتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں، جو کچھ وہ مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. میں اپنی مرضی سے نہیں،
میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہوں. باپ اور میں ایک ہی ہیں. وہ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے. جی جب وقت پورا ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ تھے. جی اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی مجھے دکھ سہنے سے بڑی پہلے آرزو تھی. خدا یسوع شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا شروع میں کہ خداوند یسوع اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر سال عید فسح منانے کے لیے دستور کے موافق جاتے تھے اور وہ ان کے بیچ میں شریک ہوتے تھے, بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے, دیکھتے تھے کس طرح سے ہے یہ سارا کچھ. Mas eu já deixei claro pro pessoal que eu não sei falar urdu, falo inglês. یہ پلیز اپنے بند مائک کرتے ہیں کو انمیوٹ کیجیے گا جس کا مائک آن ہے. آپ کے پاس مائک کنٹرول ہے تو پلیز ان کے پاس. اوکے. مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں. ٹھیک ہے. اب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اس سٹیج پر آگے ہیں اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے, جو کہ وہ پہلے ہی اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ قوم کے بزرگ فقی فریسی مجھے پکڑیں گے اور ساری کہانی آپ جانتے ہیں, اور پھر وہ مجھے کس طرح سے وہ دوسروں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ مجھے ماریں. تو اب وہ وقت جو ہے اس دکھ کو سہنے سے پہلے مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح میں تمہارے ساتھ کھاؤں تاکہ ہم چند بیٹھ کر باتیں کر سکیں اور اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھیں گے. اور ایسا ہی کیا انہوں نے دکھ سہنے سے پہلے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کون سی عید مناتے ہیں جس کو خداوند یسوع مسیح بھی مناتے تھے. ہم آج خداوند یسوع کے زندہ ہونے کی عید مناتے ہیں. کریکٹ. اور یہی ہماری نجات ہے, یہی ہمارا ایمان ہے, ہم اسی پہ زندہ ہیں. یہ عید ہم یسوع کے زندہ ہونے کی مناتے ہیں. اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو پھر سب کچھ ویسا ہی تھا جو پہلے چل رہا تھا. خداوند یسوع نے جب کہ یہ کہا کہ میں الفا اور میں اومیگا, میں سب کچھ ہوں, اور یہاں پر آ کر وہ اس دکھ کا جو ذکر کرتے ہیں کہ یہ فسح کھانے سے پہلے, دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح میں تمہارے ساتھ کھاؤں. یہ کون سی فسح تھی؟ یہ کون سا ایسا قانون تھا جس کو انہوں نے پورا کرنا ضرور تھا؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ میں باپ کے کلام کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں, منسوخ کرنے کے لیے نہیں, کینسل کرنے کے لیے نہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جو کہ خاندانی طور پر ایک برے کو لے کے ذبح کرنا تھا, اور وہ کام انہوں نے پورا کیا. جی خروج 12 باب 1 سے 11 پڑھیے. خروج کی کتاب چیپٹر 12 12 باب 1 سے. یہ کون سی فتح ہے جس کے خداوند یسوع بھی اتنے پابند ہیں؟ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے, اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے مطابق موافق ایک برا لے رکھیں. تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برا کا حساب لگانا. تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو, اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے
चुन कर लेना या बकरियों में से। तुम्हारा बर्रा बेऐब यकसाला और नर हो बेऐब हो। क्या मतलब इसका? तुम्हारा बर्रा बेऐब हो। जी सिस्टर जी, क्या कहेंगी आप इसके बारे में? बेऐब। जी, जो है वो बेऐब बड़ा जो हमारी सबकी खातर जो है कुर्बान हुआ। बेऐब, उसकी टांग ना टूटी हुई हो, उसकी आंख बराबर हो, उसके कान बराबर हो, बीमार ना हो, ऐसा बर्रा खुदा उनको पसंद नहीं। ऐसे बर्रे, ऐसे जानवर खुदा ने कहा कि उनको ज़बह ना करना, ईद के लिए या चढ़ावे के लिए या खुदावंद के लिए वो ना चढ़ाए जाएं। तुम्हारा बर्रा बेऐब हो, कोई उसमें नुक्स ना हो। तो जो बर्रा हमारी खातर कुर्बान हुआ, उसने क्या कहा था? कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? बेऐब बर्रा, जो कि यूहन्ना ने इस बात का ऐलान कर दिया था, यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। तुम्हारा बर्रा बेऐब हो। जी पढ़िए आगे। थैंक यू। छठी आयत। और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाए उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधने और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। तुम उसे किस तरह से खाना? अपनी कमर बांधे, जूतियां पाँव में पहने हुए और लाठी हाथ में, तैयार रहना निकलने के लिए, जाने के लिए। हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है। खुदा हमें इस मुसीबत से निकालने वाला है। तुम खड़े रहना, तैयार रहना, क्या बैठ का भी नहीं, बल्कि क्या करना है? तुम खड़े खड़े चलते फिरते ये सारा काम करना। अपनी कमर बांधे रखना, तैयार रहना, रेडी रहना इस काम के लिए, और तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। जब फसा खुदावंद की है तो यीशु इसको कैसे टाल सकते हैं, कैसे इसको रद्द कर सकते हैं? मैं पुराने अहदनामे को, मैं तौरेत को, मैं अपने बाप के कलाम को मनसूख करने नहीं आया, बल्कि पूरा करने आया हूं। वो गुड न्यूज जो शुरू ही से मशरक में दी गई थी, वो मशरक ही से फिर आगे चलेगी। मसीह यीशु भी मशरक ही से आए। खुदा ने मशरक में बाग लगाया और वहां पर इंसान को रखा और उसके लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम किया, लेकिन नाफरमानी हो गई, गुनाह जिंदगी में आ गया, और फिर उसके बाद अपने बेटे को भेजा, वो भी मशरक ही में। किसी और जगह पर भी वो आ सकते थे, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में नहीं, मशरक ही से। ये गुड न्यूज हमें मशरक से मिली। मजूसियों ने क्या कहा था? बादशाह, हम पूर्व में उसका सितारा देखकर, मशरक में उसका सितारा देखकर आए हैं कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। उस सितारे से हमने जान लिया था कि ये बादशाही सितारा है।
کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے پورب میں، مشرق میں، تو تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ فسح خداوند کی ہے، حکم باپ کا ہے، تو بیٹا کیسے ٹال سکتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی کہتا ہے میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا، وہ مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، ہم ایک ہی ہیں۔ اس لیے اس نے پھر آگے کہہ دیا میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلی جی سسٹر جی آگے پڑھیے 12ویں آیت سے 14 تک۔ اس لیے میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی یہ ہے وہ لفظ جس کو ہم پاس اوور کہتے ہیں، پاس اوور۔ میں اس رات ملک مصر سے ہو کر گزروں گا، یہ خدا خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ ایسی جیسے ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے بارے میں خدا کا کیا کہنا ہے، اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پہلوٹا ہے، تو جو کوئی اس کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ تو پھر جتنا ظلم انہوں نے کیا بنی اسرائیل کے اوپر، خدا نے چھوڑا نہیں ان کو، گن گن کر مارا، گن گن کر بدلے لیے ان سے۔ میں اسی رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، پاس اوور یہ ہے، خدا خود وہاں پر جاتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں وبا آئی، خدا نے وبا بھیجی، ٹھیک ہے، لیکن خدا کے الفاظ کیا ہیں اس کلام کے جو ہمارا ایمان ہے، وہ لکھا ہوا کیا ہے کہ میں اس رات، پاس اوور، خداوند نے خود اس کو ترتیب دیا یا پاس کیا، اس علاقے سے ہو کر گزرا اور اس نے خوب ضرب لگائی مصر کو۔ جی پڑھیے آگے، تھینک یو۔ مصر میں سے خود گزروں گا، انسان حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، کیونکہ میں خداوند ہوں۔ اس کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ فسح خداوند کی ہے اور یسوع اس کو پیچھے چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ گڈ نیوز، کیسی گڈ نیوز؟ وہ گڈ نیوز جو مشرق سے آئی۔ ہیپی ایسٹر، ایسٹر کی کہانی، استورات کی کہانی نہیں ہم یاد کرتے، ہم ایسٹ سے آنے والی نیوز کو رپیٹ کر رہے ہیں۔ وہ کون سی نیوز ہے؟ وہ کون سی گڈ نیوز ہے؟ وہ کون سی انجیل ہے؟ خداوند یسوع انجیل ہے، خود کلام ہے۔ جی 13ویں آیت۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا میں اس خون کو دیکھ کر چھوڑتا جاؤں گا۔ پاس اوور خداوند خود پاس کر رہے ہیں، خداوند خود گھر گھر جا کر یہ دیکھ رہے ہیں کس کے دروازے پر خون ہے، کون جو ہے برا کے لہو سے نہا کر پاک اور صاف ہو چکا ہے۔ اب بات ادھر آ چکی ہے۔ جی آگے۔ اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس بھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا۔ وہ دن تمہارے لیے یادگار دن ہوگا۔ مصری روئیں گے، تم خوش ہوگے۔ کیسے؟ ہم جا رہے ہیں، ہم اس مصیبت سے، اس غلامی سے چھٹکارا پا رہے ہیں، تم خوش ہوگے۔ تمہارے پڑوسی روئیں گے، کرلائیں گے، ان کے گھر میں موت ہو چکی ہے، ہر گھر میں موت ہوگی، ہر گھر میں، جانور اور انسان کے ہر گھر میں، لیکن تمہارے گھروں میں نہیں، کیونکہ تمہارے گھروں کے اوپر باہر، جس گھر کے باہر برے کا خون ہوگا وہ میں چھوڑتا ہوا جاؤں گا۔ جی، اور وہ تمہارے لیے ایک یادگار دن ہوگا۔ جی کیا یادگار دن ہے وہ؟ اور تم اس کو
और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। वो दिन कौन सा है? ईद का दिन होगा तुम्हारे लिए। उस महीने की 14वीं तारीख तुम्हारे लिए ईद का दिन होगी। इस रस्म को, इस दिन को तुम्हारे लिए वो दिन यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना और तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना, खुशी मनाना। किसकी ईद है ये? खुदा बाप ने हमें आजाद कर दिया है, गुलामी के घर से छुटकारा दे दिया है। अब हम इसको ईद की शक्ल में ले आए हैं, ईद मनाते हैं इस बात को। मूसा ने तो गुलामी के घर से निजात दिलवाई, लेकिन मसीह यीशु ने हमें हमारे गुनाहों से निजात दिलवाई। क्योंकि मैंने पहले कहा कि इसी तरह से जैसे हर घर को एक बर्रा ज़बह करना था, खुदावंद यीशु के लिए उसके गले में चिट्ठी डाल दी गई थी कि ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। तो जब वो बड़ा करार दे दिया गया है तो बड़े को फिर छुरी के नीचे आना ही है। वो आया ही इसी काम के लिए था। जब पतरस को ये कहा गया तो पतरस ने कहा, खुदावंद ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगा। तो खुदावंद ने कहा, शैतान दूर हो, तू इंसान की बात करता है, तू खुदा के प्रोग्राम को नहीं समझता। तो मरकस की इंजील उसके 11वें बाब में 49 to 52 में एक शख्स जो है अनाउंसमेंट करता है, इस बात के लिए भी सरदार काहन के जरूर है कि कौम के लिए एक शख्स हलाक हो। ये भी इस तरफ इशारा करती है बात हमें, और वो बनी इसराइल की नजात के लिए है, पूरी दुनिया की नजात के लिए, छुटकारे के लिए कुर्बान हो गया। ताकि वो बात पूरी हो जाए जो होसिया नबी ने नबूत की थी कि मैं उनको मौत के मुंह से छुड़ाऊंगा। 13 बाब की 14वीं आयत में है कि ऐ मौत तेरी वबा कहाँ रही, ऐ पाताल तेरी हलाकत कहाँ रही। और इसकी जो है हमें प्रोफेसी मिलती है पूरी होती हुई 1 करंथियों 15 बाब 54-55 में कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। फिनिश, नो मोर। खुदावंद यीशु ने इस बात को एलानिया कह दिया था। कुलसियों 2 बाब से सीधी पड़ी है अभी, कुलसियों 2 बाब 14 और 15। कुलसियों 2, 14 और 15। इधर ही है, माइक ओपन हो रहा है या नहीं? ओके। हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। खुदावंद यीशु ने कुर्बान होकर हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और उनको सलीब पर कीलों से जड़ दिया। क्या लिखा हुआ यहां पर? और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और अख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। हुकूमतों और अख्तियार वालों को, कौन सी हुकूमत थी? रोमी हुकूमत। अख्तियारात उनके पास बहुत ज्यादा थे और उन्होंने उन अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कब्र के सामने भारी पत्थर रख दिया और पहरेदार भी बैठा दिए और ऊपर स्टैंप लगा दी रोमन गवर्नमेंट की
जहां पर रोमी गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हटा नहीं सकता। इसका मतलब ये था, औरतें जब जाती हैं तो वो इस बात का जिक्र करती हैं, हमारे लिए इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा, पहरे वाले उधर हैं, सारा कुछ इधर है, ऊपर रोमन गवर्नमेंट की स्टैंप भी है, ये सारा कुछ कैसे होगा। लेकिन क्या हम पढ़ते हैं, उसने हुकूमतों और अख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। जो काम इंसान नहीं कर सकता था वो खुदा ने किया। खुदा यीशु वैसे भी कब्र से बाहर आ सकते थे, उनको जरूरत नहीं थी पत्थर हटाया जाए या ना हटाया जाए। अब वो अपने ओरिजिनल हालत में आ चुके हैं। इंसान के लिए जरूरी है, लाजरस के लिए जरूरी था पत्थर हटाना, लेकिन यीशु के लिए जरूरी नहीं था। लेकिन अगर जरूरत है तो किस बात की है, ताकि दुनिया जाने कि यीशु की कब्र खाली है। कोई ये ना कहे कि पत्थर तो अभी तक गार के ऊपर रखा हुआ है, कब्र के ऊपर रखा हुआ है, तुम लोग कहते हो कि यीशु जिंदा हो गया, हमें क्या मालूम कौन सा यीशु है ये। तो जब कब्र खाली नजर आती है, जाकर देखते हैं तो वहां पर यीशु नहीं है, ताकि इस बात की शहादत हो, मोहर लग जाए कि यीशु अपने कहने के मुताबिक जिंदा हो चुका है। तुम यीशु को ढूंढती हो, वो यहां नहीं, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये बात, इस बात को कंप्लीट खुदा ने खुद किया। भूचाल आया, फरिश्ते आए, फरिश्तों को भी हटाने की जरूरत नहीं थी। लिखा हुआ कि फरिश्तों ने पत्थर को हटाया और उस पर बैठ गया। फरिश्तों को भी हटाने की जरूरत नहीं थी, पत्थर तो खुद ही हट सकता था। खुदा उसको कैसे भी हटा सकते थे, वह दूर फेंक सकते थे, लेकिन नहीं। ये सारी बातों का इसी तरह से पूरा होना जरूर था, ताकि पत्थर भी वहां रहे और दुनिया आकर देखे कि आज हमारे खुदावंद यीशु की कब्र खाली है। वो बंद नहीं है, वो ओपन है। जाओ और देखो, आओ और देखो, हमारा खुदावंद यहां पर था, वो पड़ा हुआ था, वो कहने के मुताबिक जी उठा है। उसने हुकूमतों और अख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। इस दिन को तुम ईद का दिन समझकर मनाना। जब तुम इकट्ठे हो तो मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करना, मुझे जरूर याद करना। ये दिन तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त ये ईद मनाना कायम रहे। ये बर्रे को ज़बह करना, अपने गुनाहों को उसके ऊपर उंडेलना, ये हमारे गुनाहों के लिए ज़बह हो रहा है। खुदावंद यीशु ने बर्रा बन गया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और वो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया, ज़बह हो गया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसके गुनाह बख्शे जाएं। आज हम इसी उम्मीद पर जिंदा है कि खुदावंद हमारी खातिर कुर्बान हुए, हमारे गुनाहों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और सलीब पर कीलों से जड़ दिया उनको, और हुकूमतों और अख्तियार वालों को एक बरमला तमाशा बना दिया। बड़े अख्तियार था तुम्हारे पास, तुमने वहां पर पहरेदार भी लगाए हुए थे, पत्थर भारी रखा हुआ था, किधर गए वो सारे कुछ। ये काम खुदा का था और खुदा ने पूरा किया। आखिरी हवाला होगा हमारे पास, 1 कुरिन्थियों 5:7 से 8। सिस्टर जी पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 5 बाब जी, 5 बाब 7 और 8। उनके जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में यूं मकतूब है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताजा गुदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम पुराना बेहतरीन खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। यीशु के लहू से धुल जाएं हम, उसके खून से पाक और साफ हो जाएं, उसके कलाम को अपने अंदर लेकर हम अपने आप को पाक और साफ कर लें। खुदा यीशु ने कहा था कि
یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ تو ہم دنیاوی طور پر جو کھانا کھاتے ہیں، جو عید مناتے تھے، روٹی کھاتے تھے، خدا نے اسی طرح سے کہا کہ یہ وہ بریڈ ہے جو کہ تمہارے لیے توڑی جا رہی ہے، میرا بدن ہے یہ، کسی کو بھی پتا نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ اس فسح کو منانے سے پہلے، دکھ سہنے سے پہلے، یہ فسح میں تمہارے ساتھ مناؤں اور ہم کچھ دیر اکٹھے مل کر بات چیت کریں، کچھ گھڑیاں اکٹھے بیٹھ کر بات چیت کریں، خدا ان کو یاد کریں اس طرح سے۔ پھر وہ گیت گا کر پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ تو ہم نے 12 باب کے ان حوالوں میں کیا پڑھا آیات میں کہ تم اسے کمر باندھے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے، عصا لیے ہوئے اور جلدی جلدی کھانا۔ خدا یسوع نے کیا کیا؟ فسح، لاسٹ سپر کھا لیا، اور سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اٹھے اور شاگردوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ کی طرف گئے۔ وہ اسی جگہ پر بیٹھے نہیں رہے، انہوں نے اس کلام کو پورا کیا، جیسے مصر سے لوگوں نے جلدی جلدی اس کو بھون کر آگ پر کھایا، اور اسی طرح سے فسح جو خداوند نے کہا تھا تیار کی، اس کو کھایا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چلے گئے۔ وہاں سے پکڑ کر پھر ان کو لے کر آتے ہیں اور وہ ان کو سلیب پر دیا جاتے ہیں۔ جی 5واں باب 7ویں اور 8ویں آیت۔ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گدا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ بس آؤ ہم عید کریں، بس آؤ ہم عید کریں۔ That's it. Thank you. پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو۔ ہر وہ بات جو ہمیں خدا کے پاس آنے سے روکتی ہے، اس کو نکال کر ہم دور کر دیں۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں اس کے اوپر، تو ہم بھی اسی کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اپنوں کے پاس آیا، اپنوں نے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے قبول کیا وہ اس کے فرزند کہلائے۔ تو جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم اس کے فرزند ہیں، اس کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو، اس کا خون لے کر، اس کا بدن لے کر ہم بے خمیر ہو جاتے ہیں، پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بھی فسح، ہمارا بھی برا، ہمارا بھی وہ لیلا ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر قربان ہو گیا۔ وہ کون ہے؟ کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر جب بنی اسرائیل لیلے کو ذبح کر کے اپنے گناہوں کے لیے عید مناتے تھے، آج ہم بھی اس عید کو مناتے ہیں جو کہ ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا۔ کیا سکھایا؟ وہ ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، آؤ ہم خوشی منائیں، آؤ ہم اس کا شکر کریں، کیونکہ اس کے خون سے دھل جانے سے ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا نے جو بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ نسل در نسل تم اس رسم کو بنانا، آج ہم سب نے اپنے بچوں کو ان باتوں کی خبر دینی ہے، ان کو اس خوشخبری کے اوپر تیار کرنا ہے کہ یہ وہ گڈ نیوز ہے جو ہمیں عید سے ملی۔ عید سے کیا خبر ہے؟ وہ یسوع مسیح جو ایسٹ میں پیدا ہوا، مرا ہمارے گناہوں کی خاطر، اور ہم نے اس کا ایسا جلال پایا جیسے باپ کے اکلوتے کا تھا۔ یہ عید ہم نے اس کی شان میں منانی ہے جو ہماری خاطر اس دنیا میں آیا، اور پھر اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ موسیٰ نے تو ملک مصر سے نکالا، لیکن خداوند یسوع نے ہمیں گناہوں سے نجات دلائی۔ خدا ان کا شکر ہو۔ تو پھر آؤ ہم عید منائیں۔ کون سی عید؟ ہیپی ایسٹر، فسح،
ईद उल क़यामतुल मसीह की ईद, ईद फसा और हैप्पी रेजरेक्शन डे, ये सारी बातें जो हैं वो एक ही हैं। लेकिन हमारे ध्यान में या हमारे माइंड में कभी भी ये बात ना हो कि हम जब हैप्पी ईस्टर ये कहते हैं कि हैप्पी ईस्टर, तो इसका मतलब ये रेस्टोरात को ये पेश करता है, इसके पीछे कोई हाथ और था नहीं। हमारा खुदावंद हमारी खातर मसलूब हुआ और वो ईस्ट में ये सारा कुछ हुआ। आज हम उसी की ईद मनाते हैं। बस तुम जाकर सारी दुनिया को अंजील की, सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो। तो वो अंजील कौन है? हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, और आप सबको भी। आमीन।